بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب جناب 3 روز وار زون میں رہے اور اس کے بعد جناب اس وقت جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسلام آباد میں ایک مرتبہ پھر جناب یہاں پہ شروع ہونے جا رہی ہیں. اور اسٹیو وٹکاف جو ہے اور جیرڈ کشنر جو ہے وہ دونوں جو ہیں وہ ٹیوزڈے تک اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں، جبکہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے جے ڈی وینس جو ہیں وہ جناب اس کے بعد یا الگ پہنچیں گے. دیر آر ریزنز فار دیٹ، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن وہ اس کے بعد پہنچیں گے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے جناب کہ اگر چیزیں صحیح ہو گئیں بٹوین امریکہ اینڈ ایران، یعنی کہ کسی نتیجے پہ پہنچ گئی امریکہ اور ایران کی چیزیں، جو کہ یہاں پہ ایشوز کھڑے ہوئے تھے، اور 3 ایشوز ایسے ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتے تھے پہلے راؤنڈ آف ٹاکس میں، اس پہ ڈیسیژن لینا تھا، اور وہ ڈیسیژن ہو جاتا ہے اگر، تو پھر ممکن ہے دیر از اے پاسبلٹی کہ ٹرمپ بھی اسلام آباد آ جائیں. اب ایشوز جو ہیں اس کو تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس موجود ہے جناب ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، امبیسڈر سجاد حیدر صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت تشریف لائے. جاننا یہ ہے کہ جناب نیوکلیئر پہ کیا بات چیت ہوئی، وہاں چیزیں کیسے سیٹل ہوں گی، اور اس وقت ایز وی ٹاک تو جو بات چیت کا سلسلہ ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ ڈولڈرمز میں ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ ایک یہاں پہ سٹیٹمنٹ آتی ہے ٹرمپ کی کہ جناب ہم جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور اگر یہاں پہ کوئی نتیجہ نہ نکلا ٹاکس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا رہا ٹرمپ کی طرف سے کہ جناب بہت اچھے مذاکرات چل رہے ہیں اور ہو رہے ہیں. سو یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ایرانین سائڈ سے جو میری سورسز کہہ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایرانین سائڈ سے جو ڈیلیگیشن آنا ہے ان ٹاکس کے لیے اسلام آباد میں، اس کی ابھی تک انہوں نے ایرانین اتھارٹیز نے اس کی ابھی کنفرمیشن نہیں دی کہ وہ کون آئے گا اس پہ، اور ابھی تک وہ اس پہ ڈیسائیڈ نہیں کیا، یا انہوں نے اگر ڈیسائیڈ کیا بھی ہوا ہے تو جناب اس کا بھی ابھی تک انہوں نے ذکر نہیں کیا. اب جو میں بات کروں گا جناب ایک جرنلسٹ ہیں جوناتھن، ان کی جناب یہاں پہ ٹویٹ بھی میں آپ کے سامنے یہاں پہ دکھا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ another update, a senior US official tells ABC News that Vice President is going to Islamabad and will be leading the US delegation. اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جناب ایک اور راؤنڈ جو ہے ٹاکس کا ہونے جا رہا ہے، اینڈ دیر از اے پاسبلٹی کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یا MOU یا فار دیٹ میٹر ایک ایگریمنٹ ہی سائن ہو جائے. اور اگر ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے تو نتھنگ لائک اٹ، اور اس میں پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. اور میں آج بھی اپنے اس اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہوں جو میں نے کچھ عرصہ پہلے دی تھی، اور وہ یہی تھی کہ جناب جب ٹرمپ جائیں گے چائنا، جو کہ مڈ نیکسٹ منتھ تک انہوں نے جانا ہے، اس سے پہلے یہ ایران کا امریکہ کا جو ایشو چل رہا ہے یہاں پہ وہ ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے یہ چیزیں ساری وائنڈ اپ ہو جائیں گی، اور اس کے بعد جا کے اب وہ چائنا کا وزٹ کریں گے ٹرمپ. ڈاکٹر صاحبہ جیسے میں نے پہلے بتایا میرے ساتھ موجود ہے، امبیسڈر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے. میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ، جو 3 ایشوز تھے جو کہ سامنے آئے پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی آئے، اور اسٹریٹ آف ہرمز بند پڑا ہے اس وقت بھی ایز وی ٹاک. سو کیا ہوں گی پاسبلٹیز جب وین اٹ کمز ٹو لائک نیوکلیئر، ایران کی نیوکلیئر انریچمنٹ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ کیا ڈیسیژن ہو سکتا ہے ایرانین اتھارٹیز کا، 1، اینڈ سیکنڈلی اسٹریٹ جو ہے وہ کس کے قبضے میں ہوگا، یا فار دیٹ میٹر وہاں کون وہاں پہ اسرٹ کرے گا؟ کیا یہ انٹرنیشنل واٹرز سمجھا جائے گا، یا ایران اسرٹ کرے گا وہاں پہ، کوئی جوائنٹ فورسز وہاں پہ آئیں گی؟ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ ٹو ہیپن جی؟ دیکھیے، جس طرح اسٹریٹ آف ہرمز ایران کے لیے شاید نیوکلیئر ویپن سے بھی زیادہ لیتھل ویپن بن گیا، اور جس طرح اس کو ویپنائز کر کے ایران نے اپنی سٹیکس ہائی کی، مجھے لگتا ہے کہ ایران اس کو ٹیبل پہ ضرور رکھے گا. اور ایران نے ایک سبق سیکھ لیا ہے،
اور وہ سبق یہ ہے کہ اس کو آئندہ کبھی اس پوزیشن میں نہیں ہونا کہ اس کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے. اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک اٹس پاؤنڈ آف فلیش فرام دس ٹیبل. دیکھیے اس کا ٹیبل تک پہنچنا، یہ ڈائریکٹ سمجھے بات چیت امریکہ سے، یہ انتھنکیبل تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے میکسیمم بینیفٹ لے کے باہر نکلے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک دن پہلے تک سچویشن ہارڈ پوسچرنگ اور ریٹرک کی وجہ سے کچھ اس طور چل پڑی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی. ہوٹیز نے بھی ایک بہت سخت سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ ہم مند العرب بند کر دیں گے، جو دوسرا بہت اہم چوک پوائنٹ ہے ریڈ سی میں، اور نہ اس کو انسان کھول سکیں گے نہ جن کھول سکیں گے. So that was a very harsh statement. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ ہرمز پہ ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتا ایران. ہرمز پہ ایران نے بلیک میل نہیں کیا. جو پاکستان نے بہت تواتر کے ساتھ کوائٹ بیک اینڈ فورتھ کیا، جس نے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز پہ ہرمز کو کھولا تھا، اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ ٹرمپ بلاکیڈ ہٹائیں گے، جو انہوں نے نہیں ہٹایا. اب ایران کی بھی مجبوری ہے کہ انہیں اپنے آڈینس کو یہ بتانا ہے، ڈومیسٹک آڈینس کو، کہ ہم اس ٹیبل سے بہت کچھ لے کے اٹھ رہے ہیں. اٹس اے ون فار اس. اور ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، امریکہ اتنی بڑی پاور، اسرائیل کو رین ان کرنا، سو ہی کانٹ افورڈ ٹو لک ویک ان فرنٹ آف ہز اون پیپل. تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں. تو یہ مجھے کل ایسا لگ رہا تھا کہ یہ صورتحال اس حد تک کلیش کر رہی ہے کہ شاید بیک ٹو اسکوائر ون ہو جائے. فارچونیٹلی وہ تو نہیں ہوا. اور جو آپ اسلام آباد میں ہیں، لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ اسلام آباد تو بالکل تیار ہے کہ کچھ ہوگا نیکسٹ 2-3 days. اور ابھی بھی کچھ آپ نے صحیح کہا، کچھ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے تو آپ شاید موومنٹ دیکھ لیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے لگتا ہے کہ ایک لارجر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی. اور پھر جو ٹیکنیکل سیشنز جیسے کہ ہمیشہ ہوتے ہیں، ٹیکنیکل سیشنز میں جو نیٹی گریٹی آف ایشوز ہے، نیوکلیئرائزیشن کی، اسٹریٹ آف ہرمز کی، ایران کے ایسٹس کی، ایران کے فروزن ایسٹس کی، اور سینکشنز آن ایران کی، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ شاید ڈسکس ہونی باقی ہیں. لیکن سب سے بڑی بات اور سب سے مشکل بات ابھی بھی لیبنان اور حزب اللہ کا ایشو ہے. اسرائیل لیبنان سے بات کرنے کو تیار ہے، اسرائیل حزب اللہ سے بات کرنے کو تیار ہے. اور وہ لیبنان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ حزب اللہ کو ڈسارم کرے اور حزب اللہ کی جگہ لیبنان میں ختم کرے. لیبنان بھی کسی حد تک حزب اللہ سے، ویسے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ دوسرا میڈیا سنیں تو وہ تنگ آئے ہوئے ہیں بیکاز آف دا کانسٹنٹ وارنگ. لیکن ایران کا موقف مختلف ہے. ایران حزب اللہ کے پیچھے راک سالڈ کھڑا ہے، اور اس کے بارے میں اب وہ کوئی doesn't mince its words. کہتے ہیں کہ انہوں نے تو some ways resistance کو زندہ رکھا ہوا ہے، ایکسس آف ریزسٹنس ان کی وجہ سے زندہ ہے، اور وہ حصہ ہے ایکسس آف ریزسٹنس کا، اور ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہاں پر کچھ ایران کو شاید بیک آف کرنا پڑے، کیونکہ اسرائیل کو آن بورڈ رکھنا سب سے مشکل کام ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی بہت مشکل کام ہے. بہت مشکل سے تقریباً انہوں نے پبلکلی رین ان کیا پرائم منسٹر نتنیاہو کو. ویسے کبھی بات از انہرڈ آف کہ اسرائیل سے وہ پبلکلی سختی سے بات کرے. اب کہ ان ایک ٹویٹ میں یہ ہوا، لیکن یہ جاری رہے گا. اٹس یٹ ٹو بی سین. ابھی تو جو اسرائیلی لابی ہے امریکہ کے اندر، وہ بھی اس پی آر ڈیزاسٹر کو کچھ ڈیمیج کنٹرول کرنا چاہتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے اسرائیل ان کے لیے اہم نہیں ہے، اسرائیل کی سیکیورٹی ان کے لیے اہم نہیں ہے، یا گریٹر اسرائیل کو کمپلیٹلی گیو اپ کر دیا گیا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ایران اپنے فیصلے کرنا چاہتا ہے تاکہ آئندہ اس کے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہو جو ہوا ہے. گلف اسٹیٹس اب مجھے لگتا ہے تھوڑا پیچھے ہٹی ہیں امریکن سپورٹ سے. سعودی عرب 200% پیچھے ہٹا ہے، اور سب نے کیٹیگوریکلی کہہ ہی دیا ہے کہ اب ہم اپنے اڈے ایران سے جنگ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. دس از اے ہیوج ون فار ایران، کیونکہ ایک جو ریکویسٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ امریکن بیسز جو ہیں ان کو ہٹا دیا جائے ان اسٹیٹ سے جو ایران کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا ایران کو ٹارگٹ کرنے میں استعمال ہوئے. میرے خیال ہے کہ اٹس اسٹل اے جگسا پزل. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ یاد رکھیں کہ جو شطرنج کی ہم اس وقت شکل دیکھتے ہیں نا، چیس کی، یہ پرشیا میں بنی تھی. تو ان کو تو کھیلنا شروع ہی چیک میٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں نا. دیکھتے ہیں کون چیک میٹ ہوتا ہے. کیوں امبیسڈر صاحب،
ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہے اب دیکھتے ہیں چیک میٹ کون ہوتا ہے، کیونکہ جناب شطرنج تو بنی جناب پرشینز نے بنائی تھی، تو وہ اس میں کون چیک میٹ ہو سکتا ہے کون چیک میٹ نہیں ہو سکتا. اور ایک چیز اور سمجھائیے گا، وین اٹ کمز ٹو لائک حزب اللہ، تو ایران حزب اللہ سے یا اس کی سپورٹ سے بیک آؤٹ کیوں کرے گا؟ وہ اگر اس سے بیک آؤٹ کرے گا تو یہاں پہ ایران کے اندر بھی تو کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب یہاں پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اینڈ تھنگز لائک دیٹ، دو رائے ہیں، دو آراء ہیں وہاں پہ. تو اس کو کیسے لیں گے آپ کو؟ جو ایگریمنٹ ہوگا جو ہونے جا رہا ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ، اس کو اس پہ سٹک کریں گے وہ لوگ، یا اندر سے ایران کے اندر سے تو کوئی پرابلم نہیں کھڑی ہو جائے گی ان دا ڈیز ٹو کم؟ بیسٹر صاحب. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ نے بڑا اچھا احاطہ کیا اور اوور آل کرنٹ سچویشن کے بارے میں تذکرہ کیا. میں آبنائے ہرمز کے بارے میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ اس کا کانسیکوینس ہے جو امریکہ اور اسرائیل کمبینیشن نے ایران پر حملہ کیا، اور حملے سے پہلے ہی ایران نے اس چیز کا بالکل وارن کیا تھا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو ایران ہر صورت میں آبنائے ہرمز کو کلوز کر دے گا. تو بات جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جی جو ایجنڈا آئٹم ہے بٹوین امریکہ اور ایران، وہ ظاہری بات ہے بالکل مختلف ہوں گے، جس میں جو ہے نیوکلیئر ایشو ہوگا، میزلز پروگرام ہوگا. اب رہی بات جو ہے نا آپ نے پراکسیز کی، دیکھیے رائٹ فرام دا بگننگ ایران کی جو ایک اسٹرینتھ ہے ریجن میں، کسی نہ کسی انداز میں اس کے پراکسیز کے ساتھ آپریٹ ہو رہی ہے. وہ حزب اللہ لیبنن میں، وہ حوثیز جو ہے نا یمن میں، یا حماس کو بھی انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی سپورٹ حاصل ہوتی ہے. تو جو ڈسکشن ہو رہا ہے بٹوین امریکہ اور ایران، یا جس میں ڈفرینٹ ادر اسٹیک ہولڈرس ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پر ایسا ایک پوائنٹ آف ایگریمنٹ ہوگا جس میں جو آپ نے جو سوال کیا ان کی کسی نہ کسی انداز میں ان کے انفلوئنس کو کم کیا جائے. اب رہا یہ سوال کہ جی یہ جنگ جو ہے ہر صورت میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی نہ کسی انداز میں اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے، یا اس کو اس صورت میں لے جانا چاہیں گے جہاں پر امریکہ کی فتح جو ہے نا ایک نظر آئے. اور ایز اے میجر سپر پاور کے طور پر یہ ہونا بھی چاہیے، اور دونوں وارنگ پارٹیز کو کچھ لو اور کچھ دے کی بنیاد پر جو ہے یہ ڈسکشن یقیناً ہو رہے ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا کہ جی منگل یا بدھ تک اگر کوئی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں جی تو ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے، اور عالمی امن کے لیے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی کی طرف گامزن ہے. وہ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں عمران جو ایران ہے وہ اس کو جانا جاتا ہے کہ جناب وہ پراکسی وارز کے لیے مشہور ہے اینڈ ہی از گڈ ایٹ اٹ، اور ساری دنیا میں اس نے اپنا پراکسی وارز میں جو ہے اس نے وہ کریڈٹ لیا ہے کہ بھائی دے آر ویری گڈ ایٹ اٹ. تو وہ کیوں ایٹ دس پرٹیکولر اسٹیج جہاں پہ حزب اللہ سے بیک آؤٹ کیوں کرے گا، اس کی سپورٹ سے بیک آؤٹ کیوں کرے گا؟ ون اینڈ سیکنڈلی آپ اگر دیکھیں کہ اگر اس وقت ایران کے اندر بھی تو دو آراء ہیں، ان کو مینج کیسے کیا جائے گا اگر یہ ایگریمنٹ ہو بھی جاتا ہے وچ از وہ تو ہونے جا رہا ہے ایگریمنٹ، لیٹ می پٹ اٹ دس وے. تو اس کو فالو اس کو کیسے اس کو رکھا جائے گا، قائم رکھا جائے گا، لیٹ می پٹ اٹ دس وے. کیوں ڈاکٹر صاحب اس کو قائم کیسے رکھا جا سکتا ہے کہ اندر سے آوازیں تو نہیں آنی شروع ہو جائیں گی، اندر سے ان کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی ایران کو ان دا ڈیز ٹو کم؟ اب ہوگی نہیں، ہو رہی ہے. دو چیزیں ایران کے اندر تبدیل ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو ایران جنیوا ٹاکس میں بیٹھا تھا، جو ایران دوحہ ٹاکس میں بیٹھا تھا، وہ ایران آ کے اسلام آباد میں نہیں بیٹھے گا، کیونکہ اب اس بارے میں تو کوئی ابہام ہی نہیں راجی کہ جو پاسداران ہیں
ان کا جو انفلوئنس ہے وہ پولیٹیکل قیادت پہ ان کی گرفت بھی مضبوط ہوئی ہے اور اثر بھی زیادہ بڑھا ہے. اینڈ دے آر کالنگ دی شاٹس اس حد تک کہ جو اس وقت آپ تھوڑا سا سافٹ فیس دیکھتے ہیں اس کو انٹرنلی تھوڑا مسئلے کا بھی وہ شکار ہیں. ان سے مشکل سوالات بھی پوچھے جا رہے ہیں دیٹ واٹ آر یو لیونگ آن دس ٹیبل. لیکن اس زیادہ میرا خیال ہے کہ آپ نے ایک اہم سوال پوچھا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پراکسی نیٹ ورک ایران نے بلڈ کیا ہوا تھا اور اس پراکسی نیٹ ورک کے تحت ہی وہ جنگ کو اپنی دہلیز سے دور رکھتا تھا. جی. اور مجھے یاد ہے بیک ان دا ڈے آئی واز ایٹ ان بحرین منامہ ڈائلاگ تھا. ایران انوائٹڈ نہیں تھا منامہ ڈائلاگ پہ, وہ مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی پہ ہوتا ہے. لیکن صرف ایک ہی سوال تھا میز پر کہ یہ جو ایران کے پراکسیز ہیں یہ ہمارے لیے کتنے خطرناک ہیں. تو گلف اسٹیٹس کی بھی انسیکیورٹی ہے, سعودی عربیہ کی بھی انسیکیورٹی ہے. اگر آپ پہلے کے ڈیبیٹس دیکھیں جو مڈل ایسٹرن پالیٹکس پہ, اس پہ ایک شیعہ کریسنٹ کی بھی بات ہوتی تھی نا, کہ وہ ایک شیعہ کریسنٹ ہے جس میں مطلب سنی مائنورٹی گورنمنٹس کو شیعہ میجورٹی ایریاز میں سپورٹ کیا جاتا تھا. امریکہ سمیت عراق کی بالکل واضح مثال ہے, تاکہ اس سپیریورٹی کو, آرٹیفیشل سپیریورٹی کو مینٹین کیا جائے. لیکن جب میں یہ کہتی ہوں نا کہ یہ سیکیورٹی آرکیٹیکچر تبدیل ہو رہا ہے ویسٹ ایشیا کا, اور اس سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی تبدیلی میں شاید آپ پاکستان کا بہت واضح کردار دیکھیں گے. لیکن یہ کردار کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر کا یا ارریگولر یا مسنریز کا نہیں ہوگا, یہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ کردار ہوگا. پاکستان ایک سوورن ذمہ دار اسٹیٹ ہے جس نے اپنا بھروسہ بھی بہت اچھا بلڈ کر لیا ہے. تو اگر اس سیکیورٹی فریم ورک میں موو ان ہوتی ہے کوئی اسلام آباد یا کوئی ایک ایسی اینٹی جس پر گلف اسٹیٹس اور سعودی عرب کا بھروسہ ہے, تو پھر ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. ایران کی ایک اسٹریٹجی تھی جس کے تحت وہ ان کو پالتا تھا اور ان کو زندہ رکھتا تھا. اور اسرائیل, اور دوسری شکست جو سمجھی اسرائیل کو ہوئی ہے زبردست, اس کا خیال تھا کہ جب وہ ایران تک جنگ لے گیا اور امریکہ کو اس جنگ میں اس نے گھسیٹ لیا, تو اس کا تو خیال تھا کہ جی یہ اب پراکسیز میرے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی, میں نے حماس کو بھی تباہ کر دیا, حزب اللہ کو بھی تباہ کر دیا, اور ہوٹیز تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. اس وقت ایز آئی اسپیک ٹو یو آل سیڈ اینڈ ڈن, حزب اللہ لیبنان سے ان کو جواب دے رہا ہے اور سخت جواب دے رہا ہے. اور حماس نے بیچ میں اعلان کیا تھا کہ ہم اب اپنے آپ کو ڈسارم نہیں کریں گے. وہ اس پورے شور میں کہیں گم ہو گیا. خیر غزہ میں تو اسرائیل نے ایسی حد کی ہے کہ اس کی تو بات ہی میرا نہیں خیال ہے, ہم کوئی انسانیت کے فریم ورک میں اس کے حوالے سے بات نہیں ہو سکتی. بٹ مجھے لگتا ہے کہ اگر سیکیورٹی فریم ورک ایسا ہو جائے کہ ایران کی بھی انگزائٹیز کم ہو جائیں, ایران کی امریکن اڈوں سے جو انگزائٹیز صحیح ثابت ہے. سوری آئی ایم کٹنگ یو, لیکن میں وہی بات پوچھ رہا ہوں, اس کی سپورٹ سے بیک آؤٹ کیسے کرے گا ایران, میں وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. میرا دس از واٹ آئی وانٹ ٹو نو. جی میں نہیں سمجھتی کہ اس کی سپورٹ سے بیک آؤٹ نہیں کرے گا, لیکن اگر اسرائیل کو رین ان کر دیا جاتا ہے اور سیکیورٹی انفراسٹرکچر کو ایڈریس کر لیا جاتا ہے, تو اس کی جو ملیٹنسی ہے اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے جو لارجر فریم ورک بننا چاہیے ویسٹ ایشیا کا, وہ یہ کہ یہ جو سیکنڈ لیئر ملیٹنسی کی ضرورت ہے ویسٹ ایشیا میں, جس کو ایران سپورٹ کرتا ہے, یہ کیا ہے, یہ ایکسس آف ریزسٹنس ہے. اب یہ دو کولائڈنگ مائنڈ سیٹس ہیں. وہ آپ کی بات اسرائیل اس ایکسس آف ریزسٹنس کو ختم کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ آگے بھی بڑھ رہا ہے نا. پھر اس نے کہا ہے کہ میں ریڈیکل سنی کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں, تو اس کی تو ایپیٹائٹ فار وائلنس ختم ہی نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی. جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں, اگر ایران جو ہے بیک آؤٹ کرتا ہے اپنی سپورٹ, جو حزب اللہ کے لیے اس کی سپورٹ ہے اس سے بیک آؤٹ کرتا ہے, تو پھر وہ مطلب کہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کہنے میں تو ٹھیک ہے, لیکن مطلب وہ کیسے ان کی سپورٹ سے بیک آؤٹ کرے گا, ون. اور سیکنڈلی when Israel is adamant کہ جناب اس نے حزب اللہ کا نیٹ ورک جو ہے اس نے اس کو ڈسٹروائے کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر یہ سارا اس کو کیسے پھر وہاں پہ لیبنان میں یہ کیسے اس کو لیٹ اٹ گو کریں گے اسرائیل والے کہ جناب ٹھیک ہے ایک ایگریمنٹ ہو گیا اینڈ یو کین ڈو واٹ ایور یو فیل لائک. حزب اللہ کو کیسے کہہ سکتا ہے اسرائیل. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, واپس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اس پہ ذرا مجھے آپ چاہیے.
امبیسڈر سجاد حیدر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, میں جاتے ہوئے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جناب کیسے ہو سکتا ہے ممکن, ہاؤ از دس پاسبل کہ جناب یہ اس وقت ایران بیک آف کر جائے حزب اللہ کی سپورٹ سے. ہاؤ واز اٹ پاسبل کہ ایران 40 دن کھڑا رہے گا امریکہ اور اسرائیل کے نو ڈاکٹر صاحب, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. یہاں پہ حزب اللہ اس ایگریمنٹ, نہیں آپ یہاں پہ اسپینر پھینک رہی ہیں, ایسے نہ کریں. دیکھیں اس وقت میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت جو کچھ نیکسٹ ٹو امپاسبل لگتا ہے, اگر سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں ٹینجیبل تبدیلی آتی ہے. دیکھیے یہ جو پراکسی نیٹ ورکس تھے نا, یہ ضرورت تھے اس وقت کی. لیبنن میں پراکسی نیٹ ورک اس لیے تھا کہ لیبنن کی اپنی حکومت تو اسرائیل کے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی, اور حزب اللہ نے ہی کئی دفعہ اسرائیل کو بلڈی نوز دی ہے. ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اور جب حزب اللہ اسرائیل کی پٹائی کرتا تھا تو یہ بلو ہیلمٹس کو بلا لیتے تھے. اور ویسے آپ نے دیکھا ہے کہ یو این کی تو ان کے ذہن میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا, کوئی مطلب یو این کو جتنا غیر فعال اسرائیل نے کیا اور کسی نے نہیں کیا. میں آپ سے گزارش یہ کر رہی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ جب زمینی حقائق تبدیل ہوں گے تو جو مینیفیسٹیشنز تھیں پچھلے حالات کی, ان کے بھی فریم ورک میں تبدیلی آئے گی. ایران نے جو تو وہ ایران ول ریسپونڈ ٹو دا سچویشن. لیکن یہ بات طے ہے رانا مبشر صاحب کی جس ایران کی ویسٹ کو اسرائیل کو عادت تھی, وہ ایران اب اس ایران کے ساتھ اب وہ انٹریکٹ نہیں کر رہے. ٹھیک, اینڈ اٹس بیک ان دا گیم اینڈ اٹ ول اسٹے ان دا گیم. اچھا امبیسڈر صاحب, یورینیم کی اگر بات کی جائے تو کیا اسٹینس لے گا ایران آپ کے خیال میں when it comes to like enrichment of uranium, اس کا کیا کرے گا؟ کیونکہ وہ کہاں پہ سٹینڈ کرے گا, وہ نیگوسیشنز میں کہاں پہ اس کی بات ہو سکتی ہے. اینڈ when it comes to like long range میزائل سسٹم جو ایران کے پاس ہے, اس پہ بھی کوئی ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ پہلے جب ہو رہے تھے مذاکرات تو اس میں تو وہ کسی حد تک تیار ہو گیا تھا, ابھی بھی تیار ہو جائے گا, اور یورینیم میں بھی تیار ہو گیا تھا, انریچمنٹ کے بارے میں بھی, لیکن ابھی بھی تیار ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس کا جواب, اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو میں حزب اللہ کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ دیکھیے, جب تک آپ وہاں کی کمپوزیشن آف پاپولیشن لیبنن کی بہتر ہے اگر سمجھ جائیں کہ تقریباً 30% جو ہے نا وہاں سنی پاپولیشن ہے, 31-32% جو ہے نا شیعہ پاپولیشن ہے, اسی طرح کرسچنس ہیں, اندروز ہیں. اچھا, اب پرابلم جو ہے نا رائٹ فرام دا بگننگ کیا ہو رہا ہے کہ اف یو ریمبر کہ پرائم منسٹر نے ایک اپنے ٹویٹ میں جس وقت مذاکرات شروع ہو رہے تھے اس وقت جو ہے نا یہ ذکر کیا تھا کہ جی یہ حزب اللہ جو ہے نا یہاں پر بمباری روکی جائے. اچھا, اسرائیل بنیادی طور پر کیوں پریشان ہے حزب اللہ سے کہ جی وہاں پر جو سیٹلرز آئے ہیں ان کو سب سے زیادہ جو ہے نا جو نقصان پہنچاتے ہیں وہ حزب اللہ کرتے ہیں. تو وہ اسرائیلی حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں لانے کا فائدہ کیا ہوا جب یہاں پر ہمیں امن اور سکون نہ ہو. بنیادی طور پر یہ ہے کہ جی یہ جو ہے نا جتنے بھی پراکسیز ہیں, ایران نے کسی نہ کسی انداز میں اپنے پراکسیز کے ذریعے اپنا انفلوئنس انہانس کیا ہے. اٹس سیلف ایران اسٹیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پراکسیز, تو وہ جو ان کا انفلوئنس ہے ان دا مڈل ایسٹ وہ بہت انہانس ہو گیا ہے. اب رہا یہ سوال کہ جی کہ دوران مذاکرات اس کو کس طریقے سے ڈسکس کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے نا کسی نہ کسی انداز میں اپنے پراکسیز کو یہ انفلوئنس کو نیچا کرنے کی کوشش کرے گا. اور سب سے اہم بات 6 مہینے کے بعد جو ہے نا لیبنن میں الیکشنز ہیں, تو جنرل پاپولیشن کو جو ہے نا حزب اللہ پسند کرتی ہے. تو اسرائیل اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے عرب ممالک, اس کے ساتھ ساتھ امریکہ, ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر حزب اللہ کے جو ہے نا امیدوار وہ جیت گئے تو پھر ایک مشکل ہو جائے گی. اب رہا یہ سوال کہ جی آپ نے جو پوچھا ہے کہ نیوکلیئر, جی دیکھیے نیوکلیئر میں تو امریکہ نے خود ہی جو ہے نا بیک آؤٹ کیا ہے, اور
پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور حکومت میں JCPOA جو اتنا لانگ ڈسکشن تھا ایران اور دوسرے جتنے بھی ویسٹ اور US کے درمیان، اس سے 2018 میں وڈرا کیا. اب رائٹ فرام دا بگننگ دیکھیے ایران ایک کا نیوکلیئر جوہری پروگرام ایسا ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جو ایگزسٹ نہیں کرتا اور جو امریکہ چاہتا ہے کہ اس کو تباہ برباد کرے. یا ہم یہ کہیں کہ جی آبنائے ہرمز کھلی ہوئی تھی پہلے، اب اس کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ایران جو ہے نا کسی انداز میں جس پر جو ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جی جوہری جو یورینیم انریچمنٹ ہے اس کو مے بی in response to getting some benefit in terms of lifting of sanctions، یا اس کے جو ایسٹس انہوں نے امبارگو لگایا ہوا ہے اس کی بنیاد پر جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرے گا. لیکن فردر جو ہے نا اس کے لانگ سیشن ضرور ہوں گے، اور ایران جو ہے نا ہر صورت میں NPT یا پھر جو ہے نا چائنا یا رشیا کے ساتھ اس معاہدے میں شرکت کرے گا. نہیں یہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا کیسے NPT یا چائنا یا رشیا کے ساتھ اس معاہدے میں شرکت کرے گا، اس سے کیا مراد ہوئی؟ اس کو ذرا الیبوریٹ کیجیے گا. دیکھیے جی ایران تو جو ہے نا NPT کا ممبر ہے اور نیرلی اباؤٹ 168 کے قریب NPT کے ممبر ہیں. اور NPT میں جو ہے نا یہ ایک کلاز ہے، کلاز نمبر اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن 4، جس کو کلاز نمبر 1 اور 2 کے ساتھ پڑھا جائے. اس میں یہ ہے کہ 5% تک جو ہے نا وہ کوئی بھی اپنے سویلین نیوکلیئر پروگرام کے تحت استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا جو گارنٹر ہے، اچھا اب امریکہ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی انداز میں وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اب وہ ضرورت نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی جو ہے نا وہ بجلی وہ صرف اور صرف چونکہ آپ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے اس کے ذریعے پیدا کریں. لیکن نیوکلیئر جو ہے نا وہ اگر NPT کا ایک سگنیٹری ہے، ایران کا جو ہر صورت میں یہ ایک معاہدہ ہے بیکاز آف اٹس بینگ اے سگنیٹری آف NPT کہ وہ اس کے ساتھ اس کو نتھی کرتا ہے. اچھا اب یہ بات کہ جی آلریڈی امریکہ نے JCPOA کے ساتھ جو ہے نا وہ وڈرا کیا، تو آئی تھنک دیٹ کہ جی دوبارہ اس چیز پر فردر ڈسکشن شاید ہو. اچھا تو اس میں مطلب رشیا اور چائنا کہاں پہ کھڑے ہوں گے اس ساری چیز میں؟ ٹھیک ہے obviously they are supporting ایران in one way or the other، لیکن اس میں یہ when it comes to like these discussions اس کی نیٹی گریٹیز میں جب جائیں گے تو وہ کیا سٹیس لے سکتے ہیں؟ I'm talking about Russia and China. دیکھیے وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ جی ہم نے جو ہے نا ایران کے جو نیوکلیئر ہے وہ اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے. لیکن ابھی تک تو یہی نہیں معلوم کہ وہ کہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں، اس کے فردو میں ہے، نٹانس میں ہے، یا اصفہان میں، کس جگہ پر وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اس وقت تو ایک بہت ڈیپ ڈسکشن چاہیے. اور شاید یہ بھی کہیں پر جو ہے نا یہ خبروں میں آیا ہے کہ جی پرابلی رشیا وڈ بی ریسپانسبل ٹو ہیو دس نیوکلیئر مٹیریل، نیوکلیئر ڈسٹ. وہ 460 کلو گرام ہے. اینی ہاؤ اٹ نیڈس فردر الیبوریشن اور ڈسکشن. ڈاکٹر صاحب آپ ایگری کرتی ہیں اس چیز سے؟ amongst all the state. اوکے ٹھیک ہے مسٹر صاحب، 460 ہے یا 460 ہے یا 440 kg ہے، اس پہ وہ تو ایک الگ چیز ہے، اس پہ کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ رشیا اور چائنا کیا سٹیس لے سکتے ہیں؟ اور میں اگر سمجھ پا رہا ہوں صحیح چیزیں آپ لوگوں کی، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایگریمنٹ نہیں، ایک MOU سائن ہو سکتا ہے ان دا ڈیز ٹو کم، اور اس میں فردر جو ہے اس میں نیٹی گریٹیز طے کی جائیں گی وچ کین شیپ اپ انٹو این ایگریمنٹ. ایسا ہی ہے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا جی؟ ہوپ فلی ایسا ہو، تاکہ جو ہمارے اور آپ کے سر پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ سیز فائر ختم ہو جائے گا 21 یا 22 اپریل کو، کم از کم وہ تو ختم ہونا، جنگ بندی ہو یا سیز فائر ایکسٹینڈ ہو. اس وقت تو وی ورکنگ ود اے ٹیکنگ بوم کہ جی سیز فائر ختم ہو جائے گا تو بیک ٹو اسکوائر ون. لیکن میں آپ سے امبیسڈر صاحب کو ایم شور مجھ سے زیادہ پتا ہے، لیکن رشیا نے آفر کیا تھا یہ، اور وہ آفر ڈکلائن ہوئی ایک دفعہ.
اور پھر دوبارہ رشیا نے آفر کیا کہ ہم نیوکلیئر ڈسٹ ہماری کسٹڈی میں آ جائیں، تو ایران نے دوبارہ اس کو ڈکلائن کیا ہے، اور ایران نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ میری اسٹریٹجک ریڈ لائن ہے. ٹھیک. جتنی سوورن ہماری زمین ہے اتنی سوورن ہمارا اب انرچڈ یورینیم ہے، جو IAEA کو پتا ہے کہ بوم لیول کا نہیں ہے. اچھا. لیکن جو رائٹ ٹو کلین انرجی جو ہے وہ ایران گیو اپ نہیں کرے گا. اچھا. اور دیکھیے یہ جسے کہتے ہیں نا، جو ہرمز کا جو سمجھیے محاذ ہے نا، وہ امریکہ نے اپنے لیے خود کھولا ہے. اس نیوکلیئر انرچڈ یورینیم کا بھی محاذ امریکہ نے اپنے لیے خود کھولا ہے. جس وقت انہوں نے ٹاکس ڈسٹرپٹ کی تھیں جنیوا میں، ٹیکنیکل لیول ٹاکس ہو رہی تھی، یہ باتیں ایران مان رہا تھا. لیکن اب ایران جو ہے اٹس اے ڈفرنٹ ایران. اور بیکاز میں تو جی ایک اکیڈمشین ہوں، اور میں تو ایک آبجیکٹو بات کہہ سکتی ہوں، میری اوپر کوئی سیاسی ریپرکشنز نہیں ہوتی. بہت لوگوں کا، نیوکلیئر ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ ایران اپنا تھریش ہولڈ نیوکلیئر اسٹیٹس اب گیو اپ نہیں کرے گا. اچھا. دیٹ از سم تھنگ. تو وہ ون ون سچویشن کیسے بنے گی؟ مطلب دونوں کے لیے ون ون سچویشن، امریکہ کے لیے، ایران کے لیے کیسے بنے گی؟ تو بشیر صاحب ون ون سچویشن ہے نہیں. سچویشن یہ ہے بیک ہوم کیسے سیٹسفائی کیا جائے گا؟ ایران جو ہے اپنے لوگوں کو کیسے سیٹسفائی کرے گا؟ امریکہ کیسے کرے گا؟ جو کچھ ایران کے ساتھ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کو کرنا پڑ رہا ہے، وہ اس کے لیے خوشی سے تیار ہوئے. دیز آر ایکسرسائزز ان کمپلشن. ایران گیون کرے گا کچھ، ایران بھی فار ایور جنگ نہیں چاہتا ہے، لیکن ایران اپنے لیے اس میز پر کچھ سے کچھ لیے بغیر نہیں اٹھے گا. یہ گیون ہے، اسی لیے اب کے دیکھیے دیر بھی لگ رہی ہے. ٹھیک. وہ رشین نہیں کر رہے. جو میڈیا مینجمنٹ جس طرح کی پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہ رہے ہیں نا کہ ایران نے ہماری ساری باتیں مان لی، اب ہم نیگوسیشنز میں جا کے ڈیل فائنل کر رہے ہیں. ایران اس سے اگری نہیں کر رہا. ایران مستقل میڈیا کو کلٹیویٹ کر رہا ہے ود اٹس پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے. میں ایک بریک کی طرف جانا ہے جی. بریک سے واپس آؤں گا تو میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سیکیورٹی امبریلا کے طور پہ ابھر سکتا ہے ان دا ڈیز ٹو کم، اسپیشلی اس ریجن میں. اور اس ریجن میں کیا مطلب ہولی سولی صرف پاکستان ایک سیکیورٹی امبریلا پرووائڈ کرے گا یا اس کے ساتھ اور بھی ممالک شامل ہوں گے؟ اس پہ میں بات کروں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو کنفرم ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان ایک سیکیورٹی امبریلا کا رول پلے کر سکتا ہے اور مختلف ممالک کے لیے ایک سیکیورٹی امبریلا پرووائڈ کر سکتا ہے. اب اس میں صرف پاکستان ہوگا یا اور ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں جو سیکیورٹی امبریلا کا رول پلے کر سکیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ. میرے خیال ہو سکتے ہیں. ترکیہ کا نام آ رہا تھا پہلے، لیکن پاکستان جو ہے وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہوگا شاید اسرائیل کو بھی. اچھا. اور اسرائیل کی کچھ رضا مرضی شامل ہوگی بیکاز اٹ از سو کلوز ٹو ہوم. ترکیہ اسرائیل کے لیے اس وقت کم ایکسیپٹیبل ہے، بٹ تھنگس کین چینج. آپ کو یاد ہے بیک ان دا ڈے ایک اسلامک نیٹو کی بھی بات ہو رہی تھی. جی جی. میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کا نام تھا. تو میرا خیال ہے انہی لائنز پہ ہوگا. لیکن ابھی یہ سب باتیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے قبل از وقت ہیں. جو پریسنگ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت جنگ ہے، سیز فائر کی ایکسٹینشن ہو یا جنگ بندی ہو اور پھر ہم امن کی طرف بڑھیں. دیکھیے جی، ایران کو ریکنسٹرکشن چاہیے، غزہ کو ریکنسٹرکشن چاہیے، لیبنن کو ریکنسٹرکشن چاہیے. جو تباہی گلف سٹیٹس میں اور سعودی عرب میں ہو رہی ہے جس کی وہ باہر تصاویر نہیں آنے دیتے، اس کو ریکنسٹرکشن چاہیے. تل اویو کو ریکنسٹرکشن چاہیے. سب کو بریدنگ سپیس چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ خطہ بھی اور امریکہ بھی جو پرائم منسٹر نتن یاہو کی ایپیٹائٹ فار وائلنس ہے نا، اس سے اب وہ تھوڑا اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہتے ہیں. ان کے سارے الائز الگ رکھنا چاہتے ہیں. یہ لیکن آپ نے یہ نئی بات کی ہے کہ جناب سیکیورٹی امبریلا اگر پرووائڈ کرے پاکستان تو وہ اسرائیل کو بھی ایکسیپٹیبل ہوگا. وائی ڈو یو سے دیٹ؟ اس کے ایکسیپٹیبل ہوگا کہ امریکہ کو ایکسیپٹیبل ہوگا. اچھا، اوکے، ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے ایک ٹرائینگولر کنسنسس شاید، اینڈ یہ میں بہت فار فیش بات کر رہی ہوں کیونکہ آپ اتنے ڈیپ سوال کر رہے ہیں، بٹ دس نیڈس ٹو بی ورکڈ آؤٹ. لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے یہ گرو کرے گی، ٹھیک، اور اسٹرینتھن ہوگی، اور اس وجہ سے پاکستان کا کردار ضرور ابھرے گا. بالکل ٹھیک ہے.
بیسر صاحب ویری کوئکلی اف یو کین کم اپ ود دس تھنگ, یہ جو ایگریمنٹ یا ایم او یو جو بھی سائن ہوتا ہے ابھی ان دا نیکسٹ ویک کمنگ ویک بٹوین ایران اینڈ امریکہ, اس میں آبویسلی جو کہا جائے گا اسرائیل کو امریکہ کی طرف سے وہ اس کو ابائڈ کرے گا. آپ کے خیال میں اسی طرح وہ لیبنان میں بھی اس چیز کو امپلیمنٹ اگر کرایا جائے اسی ایگریمنٹ کو, تو اسرائیل اس پہ مان جائے گا؟ رانا مبشر صاحب, سیکورٹی امبریلا دیکھیے آلریڈی یہ ایگزسٹ کرتا ہے نا بٹوین پاکستان اینڈ سعودی عربیہ, اور آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا جو ڈیفنس ریلیشنس ہے ود ادر ریجنل کنٹریز اسپیشلی جی سی سی کنٹریز, پاکستان نے یو اے ای کی آرم فورسز کو ٹریننگ ایکسٹینڈ کی, پائلٹس وہاں پر موجود رہے, قطر میں قطر ایئر فورس, عمانی پولیس میں ایک بہت بڑی تعداد میں, اسی طرح سعودی عرب کی اتنی نیول ایکسرسائزز پاکستان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں. رہا یہ سوال کہ جی آپ نے جو سوال کیا کہ جی مے بی اگر ایم او یو یا فریم ورک ایگریمنٹ ایک سائن ہوتا ہے تو دونوں وارنگ پارٹیز پر یہ منحصر ہے کہ وہ کسی حد تک جاتے ہیں اور ہونا چاہیے. چلے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جی آپ کا, آپ دونوں کا, آپ تشریف لائے. جاتے جاتے میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جناب کہ فیلڈ مارشل جناب جاتے ہیں وار زون میں جا کے 3 روز رہ کے آتے ہیں, صرف اس لیے کہ جناب دنیا کو جو نظر آ رہا تھا ان دا ڈیز ٹو کم کہ ہو سکتا ہے کہ جناب ہم ایک ایسی تیسری وار کی طرف جا رہے ہوں یا ورلڈ وار 3 کی طرف ہم جا رہے ہوں, اس کو اوائڈ کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں. اور پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے اس وقت, وہ میرے خیال میں جتنا اس کو اپریشیٹ کیا جائے کم ہے, اور اس میں جو کوششیں ہیں اور بیک ڈراپ میں جو لوگ ہیں پنڈی کا, اس میں بہت عمل دخل ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.